والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، وہ والدین جو پاکستان سے آئے اور یہاں پر ان کے بچوں کی ولادت ہوئی اور یہیں پر بچوں کی تربیت کرنے کا انہیں ایک ایکسپیرینس ہوا، وہ اکثر و بیشتر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ مختلف حوالوں سے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر مختلف مسائل کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے والدین کی محبت، اپنے والدین کی تعظیم کا خیال رکھتے تھے، اس طرح سے یہاں پہ بچے ہماری تعظیم، ہماری محبت اس طرح سے نہیں کرتے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا لنک اپنے بچوں کے ساتھ بن نہیں پا رہا، ہماری شاید زبان مختلف ہے، میری انگلش بولنے کا انداز مختلف ہے، بچے وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے، تو یہ جو ایک گیپ ہے ہمارا لینگویج کے حوالے سے، شاید یہ ایک بیریئر بنا ہوا ہے۔ کچھ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کا ایک انداز گفتگو کا، ان کا طور طریقہ، مختلف چیزوں کے اندر جو انوالومنٹ ہے وہ ویسی نہیں ہے کہ جیسی ہم اپنے بچپن کے اندر تھے، یا جیسے معاملات ہمارے اپنے والدین کے ساتھ تھے ویسا ان بچوں کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کے لیے بڑی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو پاتا۔ کچھ والدین اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے اس طرح سے دیندار کیوں نہیں بن رہے جیسے میں یہ چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتی ہوں۔ ان کو میں نے مسجد کے اندر بھی بھیجا، یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود یہ دین پہ اس طرح سے کیوں نہیں چل پا رہے جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتی ہوں۔ تو اس حوالے سے پھر مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، مختلف انداز سے بچوں کو اس راہ پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ویسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچپن کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر اس کا نتیجہ کچھ اتنا مثبت نہیں نکلتا اور مختلف پھر پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، اس کے اندر خاص طور پہ باپ کا کیا کردار ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو عمومی ڈسکس نہیں کیا جاتا، بڑی سمپل سی بنیادی سی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو انشاءاللہ اس حوالے سے کافی فائدے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر یہ اپرچونٹی ملے، یہ اگر موقع ملے، خاص طور پہ وہ کہ جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، ایون 50 سال پہلے جو ہمارے بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن کو یہاں پہ آنے کا موقع ملا، اب ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، اگر آپ کو یہ چوائس دی جائے کہ آپ ماشاءاللہ پھر سے 30 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، اور اب آپ کو زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہیں پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، یہاں پر اپنے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، تو آپ کو یہیں پہ سیٹل ہونا ہے، یا چونکہ آپ یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کے معاملات، وہ دنیاوی معاملات بھی ہیں، بچوں کے معاملات میں، سب کو آپ دیکھ چکے ہیں، تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو وہیں پر اپنی زندگی کو سیٹل کرنا ہے، یا پھر آپ پھر سے یہ چوز کریں گے کہ پھر سے اگر مجھے موقع ملے اور میں دوبارہ زندگی کے اسی موڑ پہ ہوں جس پہ میں آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے تھا، تو پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے UK کے اندر، یورپ کے اندر چلے جانا ہے اور وہاں سے اپنی زندگی کے معاملات کو پھر سے اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے۔ تو آج آپ اس حوالے سے بھی کچھ اپنی آراء، اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ یقیناً ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کہ جس سے بہت سارے وہ نوجوان کہ جن کو ابھی اپنی ایک فیملی کو شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان سے آتے ہیں ریسنٹلی، وہ کوئی مرد ہے یا خاتون ہے، کوئی نوجوان باپ ہے یا ماں ہے، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے آئیڈیاز مل جاتے ہیں، اور اس کے ذہن کے اندر جو ایک مختلف طرح کے خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کچھ نہ کچھ ایک راستہ سجھائی دے سکتا ہے۔ تو آپ بھی اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس انشاءاللہ جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر شیئر کر سکیں گے۔ لیکن تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں، پہلے ہم بچوں کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے اس طرح سے
بیہیو نہیں کرتے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے کلچر کے اندر آج بھی ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو محبت ہے، وہ یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس وجہ سے پھر ہم بچوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز سمجھنے کی تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں نے چوز نہیں کیا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ پیدا ہونا ہے، یہاں پہ پلنا بڑھنا ہے، یہاں کے انوائرمنٹ کے اندر انہیں رہنا ہے، یہاں کے سکولز کے اندر جانا ہے، جو کارٹونز، جو گھر کے اندر مختلف جو پروگرامز جو وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور جس انوائرمنٹ کے اندر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ انہوں نے چوز نہیں کیا تھا، یہ ہم نے چوز کیا تھا۔ ہم ہی آئے یہاں پہ، ہم نے خود کو سیٹل کیا ہے، تو یہ ہماری اب رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہم بجائے اس کے کہ بچوں کے اوپر اپنا غصہ نکالیں اور ان کو ہر وقت ملامت کرتے رہیں، ان پہ ہر وقت دھاڑتے رہیں اور چنگارتے رہیں، اس کے بجائے تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اب میرے پاس انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے، ماحول مختلف ہے، بچوں کے پاس بھی انوائرمنٹ بالکل مختلف ہے۔ ایک بچہ پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، بنگلہ دیش کے اندر ہے، وہاں کا کلچر مختلف ہے، وہاں کی انوائرمنٹ مختلف ہے، وہاں کا ماحول مختلف ہے، وہاں پر فیملی سسٹم کئی حوالوں سے بڑا مختلف ہے۔ تو میں اگر یہاں پر ہوں تو کیا میں وہی چیزیں یہاں پہ اپلائی کر کے بچے کی ویسی تربیت کروں گا تو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، یا پھر میں خود کو بچوں سے دور کرتا چلا جاؤں گا اور یہ گیپ بڑھتے بڑھتے ہمیں اپنی اولاد سے بہت دور لے جائے گا؟ تو یہ ہمیں سوال بھی کرنا ہے، اور یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ہم جہاں پر موجود ہیں اس ماحول کے مطابق ہم خود کو ڈھالیں اور اس ماحول کے مطابق سمجھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے تربیت کے لیے کیا بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا وہ بچے مدارس کے اندر یا کہیں کسی بھی ایجوکیشن ادارے کے اندر جنہوں نے مار پیٹ کے پڑھا ہوتا ہے اور اس اساتذہ کی مار کھائی ہوتی ہے، تو جب ان کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو وہ پھر دگنی مار لگاتے ہیں بچوں کو، وہ زیادہ پیٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے بچوں کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک والد ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے ہماری رسپانسبلٹی بدل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بچے کی جو تربیت ہے اس کی ساری ذمہ داری تو ماں پہ ہے، اب ماں گھر کے اندر اور کیا کر رہی ہو بھائی، یہی تو کام ہے تمہارا کہ بچوں کو لک آفٹر کرو، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر توجہ کرو، اگر یہ بھی میں نے کرنا ہے تو باہر کا کام کون کرے گا؟ تو ہم اس طرح سے یہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو ہمیں وہاں پہ باپ کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر بڑا اہم نظر آتا ہے۔ مختلف آیات آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کا خیال رکھ رہا ہے، جس کے اندر ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اٹیچ نظر آتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کرتا بھی نظر آتا ہے، اور باپ بھی اپنے بیٹے کے معاملات کے اندر دلچسپی لیتا نظر آتا ہے۔ اگر یہی ہو کہ بچے کی تربیت کا سارا معاملہ صرف والدہ کے اوپر ہی ہے اور اسی نے اس کی تربیت کرنی ہے، تو پھر ہمیں قرآن حکیم کے اندر اس کی مثالیں مختلف نظر آتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اولاد کی تربیت سے پہلے بھی ایک چیز ہے کہ جب آپ کو ایک امید ہوتی ہے، یا جب آپ عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، اب آپ کو ایک امید لگی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، تو اسی وقت سے آپ کی سوچ آپ کی ہونے والی اولاد کی تربیت کے اوپر ایک بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں کہ اولاد سے پہلے وہ رب تعالیٰ سے جو دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہوتی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ اس کے اندر ان کے خوابوں کے اندر اور ان کی سوچ کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا ملے گا تو اس کو میں نے اس طرح ماڈل بنانا ہے، اس طرح فلاں کرنا ہے، معاذ اللہ، یا جو کمی مجھ میں رہ گئی ہے، جو شوق میں نہیں پورے کر سکا، وہ میں نے اپنے بچے سے پورے کروانے۔ ان کی دعا کے اندر صرف یہی چیز ہوتی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر بچہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بنے، وہ سائنسدان بنے، وہ عالم بنے، وہ کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر چلا جائے، لیکن پہلی چیز اس کی تربیت کے اندر وہ یہ توجہ میں رہے کہ انسان کی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول رہے کہ بیٹے کو، بیٹی کو نیک بنانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور یہی رب تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی۔ اب نیک کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس کے لیے ہاتھ میں سوٹی ہو؟ اچھا، چھڑی تو ہو نہیں سکتی اب یہاں پہ، تو کیا اس کا پھر حل کیا ہے کہ ہر وقت غصے میں رہیں، جب بھی گھر کے اندر آئیں اور بچے سہم کے وہ دوسرے کمرے کے اندر چلے جائیں؟
یا پھر کچھ اور بھی بہتر انداز اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کس انداز کے ساتھ کیا کرتے تھے اور وہ کن چیزوں کی طرف فوکس کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ پیار ہے، وہ محبت ہے، اور خاص طور پر آپ اس ماحول کے اندر، اچھا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے والدین کی بڑی مار پڑی تھی اور بڑی سختی ہوئی تھی، ہمارا تو اور انداز تھا۔ بھئی آپ کا ماحول بھی اور تھا، آپ کو جب جوتے پڑھ رہے تھے اپنے والدین سے، تو باقی جو ساتھ کے آپ کا چھوٹا بھائی تھا، جو کزن تھے، جو دوسرے تھے، ان کو بھی پٹائی ہو رہی تھی۔ یہاں پہ آپ ہی صرف اپنے بچے کو مار رہے ہیں یا پھر اس کو ہر وقت جھڑک رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ آپ ہی ہیں کہ جو کر رہے ہیں۔ اب وہی بچہ جب اسکول کے اندر جائے گا یا وہ اپنے کزنز کو دیکھے گا، جو اپنے فرینڈز کو دیکھے گا کہ وہاں پہ تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، تو اس کے دل کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو بچے کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے جس طرح سے مار کھا کے اپنا بچپن گزارا ہے، مار پیٹ کے ہی اندر میرا اگر بچپن گزرا ہے اور میری بڑی اچھی تربیت ہو گئی ہے، تو میں نے بچوں کی بھی ایسی ہی تربیت کرنی ہے اور اس تربیت کے اندر جتنی زیادہ سختی کروں گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس طرح سے نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ آپ جس گھر کے اندر آپ کی پرورش ہوئی، وہاں کا کیا ماحول تھا کہ آپ اپنے اس چچا سے، اذ قال لی ابی آزر، کہ جو چچا ہیں یا والد ہیں، چونکہ ان روایات کے اندر، اس کی تفصیلات کے اندر وہ مختلف اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں، مگر جو بھی ہو، جس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی بات کرتے ہیں اور وہ گھر کے اندر سنی نہیں جاتی بلکہ اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی ہے، جب آپ اپنے بیٹے کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں پہ پیار اور محبت کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر، جو آپ کے حسنین کریمین جو نواسے ہیں، ان کو اٹھا کر آپ اپنے کندھوں کے اوپر ان کو سواری بھی کراتے ہیں، آپ ان کو چومتے بھی ہیں۔ تمام والدین یقیناً اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی والد والدہ بچوں کے ساتھ سختی بھی کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر اپنے بچوں کے لیے کوئی نفرت ہے، لیکن محبت کا فقط ہونا کافی نہیں ہے، آپ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار بھی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے حسنین کریمین کو چوما تو ایک صحابی، بدوی صحابی، وہ آپ کی خدمت میں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چوم رہے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو محبت کا دل میں ہونا فقط کافی نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ انہیں احساس ہو کہ میرا والد، میری والدہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا احساس دلانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ اس طرح کا ہو کہ اس بیٹے اس بیٹی کو معلوم ہو کہ میرا باپ، میری ماں مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ مختلف انداز سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے، ان کے معاملات کے اندر دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ یہ اگلی چیز ہے۔ اب وہ محبت کا اظہار کس طرح سے ہو کہ آپ ان کے معاملات کے اندر دلچسپی لیں، آپ ان کی بات کو اگنور نہ کریں۔ وہ آپ کو آ کے کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ اس کو سنی انسنی نہ کر دیں۔ آپ ان کو لے کے واک کے لیے نکلتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فون کے اوپر موجود ہیں اور بچہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور ابا جی وہ چیک کر رہے ہیں کہ فیس بک پہ ابھی میں نے کیا لگایا ہے، ابھی یوٹیوب پہ میں نے فلانی ویڈیو آدھی دیکھی تھی، ذرا یہاں پہ پوری کر لوں، گھر میں موقع نہیں ملا تو یہاں پہ اس کو کر لوں۔ یا آپ کہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بچہ ساتھ وہ موجود ہے کہ میں کچھ باپ کے ساتھ کچھ بات چیت کر لوں، کچھ کھیل کود کر لوں، کوئی ہنسی مذاق ہو جائے، لیکن وہ ہمارا فون ہی ہماری اگر جان نہیں چھوڑا تو اب وہ آپ اگرچہ بچے کو لے کے پارک کے اندر بھی موجود ہیں، مگر آپ بچے کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ آپ اس کی دلچسپیوں کے اندر انوالو ہوں، اس کے ساتھ آپ شریک ہوں۔ یعنی اگر کوئی آپ کا بیٹا آ کے آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو اس کی بات کو اہمیت دیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، یہ تو ویسے بچے کہتے رہتے ہیں، اس کی بات کو اگنور نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملات کے اندر دلچسپی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک معصوم صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم بچے تھے۔
تو انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا اور اس سے بڑی محبت کرتے. ایک مرتبہ وہ پرندہ فوت ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ عمیر بڑے پریشان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر وہ نغیر کا کیا بنا؟ انہوں نے پرندے کا نام نغیر رکھا ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں نصیحت نہیں شروع کر دی کہ اے عمیر کیسی بات کر رہے ہو، تمہیں اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں اپنے خدا کی عبادت کی فکر ہونی چاہیے. ادھر دنیا وہ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور تمہیں اپنے پرندے کی پڑی ہوئی ہے، تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے، تمہیں اس کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا. ایسی کوئی بات آپ نے نہیں ارشاد فرمائی. آپ نے ان کے اس غم کے اندر، اس معصوم بچے کے اس غم کے اندر گویا آپ شریک ہو گئے ان کے ساتھ، اور اس میں آپ نے انوالومنٹ، اس میں آپ نے دکھ کا اظہار کیا. تو اس بچے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ میرے معاملات اسے تو اس کے لیے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ معمولی بات ہو. اس بچے کو تھوڑا سا وہ گر کے اس کو چوٹ لگی ہے تو وہ بار بار آ کے ماں کو دکھاتا ہے، باپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا میرے ساتھ. آپ کو اگرچہ محسوس ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ اس کے اندر کنسرن شو کریں، آپ اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کریں. اسی طرح سے بچہ آپ کو اسکول کی کوئی بات آ کے بتاتا ہے، کوئی اپنا خواب سنا دیتا ہے، کوئی اپنا کوئی واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو اگنور کرنے کے بجائے آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے اور جا کے اپنا خواب سنایا، اس وقت آپ کی عمر یہی 7-8 سال ہے، اور آپ نے جا کے خواب سنایا کہ انی ارا فی المنامی، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 تاروں کو دیکھا ہے، اور والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ تو انہیں اگنور کیا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کس قسم کے خواب ہیں، یہ خواب کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ، فراموش کر دو. اور نہ ہی آپ نے ان کی بات کو اگنور کیا، بلکہ اس بات کو آپ نے اہمیت دی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اس خواب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھو کہ کسی اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش تیار کرے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی اپنے اس معصوم بچے کی اس خواب کو بھی ویلیو دے رہے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس کو سن کر اس کے اوپر اپنا رسپانس بھی کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیجئے. یقیناً آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی طرف سے اس محبت کا اظہار نہیں ہوگا. اور محبت کے اظہار کے مختلف طریقوں میں سے پھر اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے معاملات کے اندر دلچسپی لیں، اس کی پریشانی کے اندر پریشان ہوں، اس کی خوشی کے اندر خوشی کا اظہار کریں. وہ اسکول کے اندر کوئی اچیومنٹ اسے حاصل ہوتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ کوئی ایسا کارنامہ جو کہ اگرچہ معمولی سی بات ہو، وہ کوئی پکچر آپ کو بنا کے دکھاتا ہے، کوئی کچھ لکھ کے آپ کو دکھاتا ہے، کچھ آپ کو بول کے سناتا ہے، اس کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کریں، اسے اپریشیٹ کریں. یہ اس کے کانفیڈنس کے اندر اضافہ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر جو محبت ہے اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس بچی کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا باپ، میری والدہ وہ مجھ سے بھرپور طریقے سے محبت کرتے بھی ہیں، اور اس کا یہ ثبوت خود بخود ان کے ذہنوں کے اندر رسخ ہو جاتا ہے. آپ بالکل ساتھ ساتھ اپنے بیٹے بیٹی کو آئی لو یو کہیں بھی، ان سے محبت کا اظہار بھی کریں، یہ لفظ بھی کہیں میں آپ سے بیٹے بڑا پیار کرتا ہوں، پیار کرتی ہوں، ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے رہیں، الفاظ بھی کہیں، اظہار بھی کریں. اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ ہے کہ بچوں کو جب آپ نے نصیحت بھی کرنی ہے تو وہ فقط ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں ہونی چاہیے کہ جب بھی بات کریں اور آپ اس انداز میں بات کریں کہ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا. اب باپ بن کے اپنے بیٹے سے بات کریں، ڈونلڈ ٹرمپ بن کے بات نہ کریں کہ وہ پورا گھنٹہ وہ پریس کے سامنے باتیں کرتا رہے اور پھر جب صحافی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کہے تھینک یو ویری مچ اور پریس کانفرنس چھوڑ کے چلا جائے. آپ باپ بن کے بات کریں. اگر بیٹا کوئی سوال کرتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات اس کے اندر کہنا چاہتا ہے، کوئی آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، سو لسن ٹو اٹ، اس کو سنیے، اس کو اہمیت دیجیے اور پھر اس کے ساتھ ڈسکس کیجیے. آپ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی خواب دیکھتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے آپ کا سر تسلیم خم ہے. مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے جا کے مشورہ کرتے ہیں
ان سے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تو میرے بیٹے آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے کرنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی تھا جو رب کا حکم ہے، لیکن بیٹے کے دل کے اندر اس بات کو جبراً منتقل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی رائے کو ساتھ شامل کیا جا رہا۔ وہ معصوم بچے ہیں، مگر ان کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو صرف کمانڈ نہیں کر رہے، اس کے اوپر کچھ حکم لاگو اور آرڈر نہیں کر رہے۔ آپ کسی فوجی کیمپ کے اندر موجود نہیں ہیں کہ جہاں پہ یس سر نو سر ہوتا رہے، آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پہ آپ اپنے بچے کو بھی بچہ سمجھ کے اس کے ساتھ محبت کے معاملات کے ساتھ آپ جب اس کی نصیحت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو وہ اس کو سنتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو لبیک بھی کہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، تو آپ بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو عربی کے اندر ایک لفظ ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، اور ایک اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ذرا محبت اور چاشنے کے انداز کے اندر اس سے آگے بڑھ کے کہا جاتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یعنی اس کے اندر یعنی ظاہر ہے لفظی معنی یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ آ جاتا ہے، اس کے اندر مزید محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا جہاں پہ ذکر کیا تو ساتھ یہ ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ اس بات کے انداز سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کرنی ہے، اپنی بیٹی کی نصیحت بھی کرنی ہے، تو اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر چاشنی ہو، اس کے اندر سختی نہ ہو، اس کے اندر صرف کمانڈ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اس انداز کے ساتھ بات ہو۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ تو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے، وہ ان کو اسکول کے اندر بھی ان کو ایک کریٹیکل تھنکنگ دی جاتی ہے، تو آپ اس کو جب تک اس طرح سے اس انداز کے اندر بات نہیں کریں گے وہ اس تک پہنچے گی نہیں۔ تو یہ بنیادی 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو انگلش نہیں آتی، ڈزنٹ میٹر، ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، بچے کو سمجھ آ جائے گی، اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ انگلش کی کمی ہونے کی وجہ سے یا آپ کے بیٹے کی جو زبان ہے وہ آپ کی اس طرح سے زبان نہیں ہے، آپ کا بیٹا یہاں یورپ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، اور آپ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، تو اگرچہ آپ اس طرح سے انگلش میں بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کا جو لینگویج کا گیپ ہے یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے تعلق کو کمزور کرنے کا سبب نہیں بنے گا اگر آپ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اس کی تربیت کرتے ہوئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اس سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ محبت کے اظہار کے مختلف طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات کے اندر دلچسپی لیں، انوالو ہوں، اس کی دلچسپیوں کے اندر آپ بھی اپنے شوق کا اظہار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جب کچھ سمجھائیں، بتائیں تو وہ صرف کمانڈ نہ ہو بلکہ ایک ڈسکشن کی صورتحال ہو، اس کے سامنے مختلف آپشنز رکھیں اور اس کو جس چیز کی طرف آپ مائل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اہمیت اس کے سامنے رکھیں۔ اور آخری اور سب سے اہم چیز، آپ یہ اپنا ارادہ بنا لیں، یہ نیت کر لیں، آخر ہم سبھی نے اس دنیا سے جانا ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں، میں ایک ماں ایک باپ جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا میری بیٹی جب میرے جنازے کے پاس کھڑے ہوں تو ان کی نظروں میں، ان کے خیالوں میں میرا مسکراتا ہوا شفقت بھرا چہرہ ان کے خیالوں میں ہو، نہ یہ کہ چنگھاڑتا ہوا، دھاڑتا ہوا، ہر وقت غصہ کرتا ہوا، ماتھے پہ شکن، زبان پہ گالی اور ہاتھوں کی زبان کی کرخت اور سختی وہ اس کے ذہن کے اندر نہ گھوم رہی ہو۔ کیونکہ آپ نے اور کچھ نہ بھی کیا، اپنے بچوں کے دل کے اندر یہ محبت بھرے جذبات ہی پیدا کر دیے تو انشاءاللہ وہ اگر کوئی کسی قسم کی وقتی کمی کوتاہی کے اندر مصروف ہیں بھی، کوئی راہ راست سے تھوڑے بہت بھٹک بھی گئے، تو آپ کی یہ محبت ایک نہ ایک دن انہیں کھینچ کر واپس اسی راہ پہ لے آئے گی کہ جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس راہ راست پہ آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی مسکراتے رہتے تھے، یقیناً آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ایسے لمحات آئے کہ جب آپ نے غضب کا اظہار بھی فرمایا، جب آپ رنجیدہ بھی ہوئے، جب آپ کی آنکھوں کے اندر، چشمان مبارک کے اندر آنسو بھی آئے، لیکن آپ کی ایک اوورآل جو پہچان، جو اکثر و بیشتر جو آپ کا طرز حیات تھا،
اس کے اندر مسکراہٹ تھی، اس کے اندر نرمی تھی، اس کے اندر محبت تھی۔ اسی طرح سے آپ بھی اپنے بچے کی تربیت کے اندر حسب ضرورت اگر کبھی سختی کی ضرورت آئے تھوڑی بہت، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ انداز ڈیفرنٹ اختیار کرنا پڑے کبھی کبھار، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی اوورآل پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ گھر کے اندر جب بھی ہوتے ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں اور گھر والے بھی ساتھ آپ کے خوشی کے اندر شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔